ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم چیپٹر 5 ڈسکس کر رہے تھے. اس میں اس وقت ہم ایک بڑی مزیدار سٹیج کے اوپر ہیں. ہم نے کچھ ایکسپرٹیز حاصل کی ہے, ہم نے کچھ تھیورمز پروف کیے ہیں, ہمارے پاس کچھ ایسے بلڈنگ بلاکس ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ایک بڑی خوبصورت عمارت بنا سکتے ہیں, بڑے مزیدار پرابلم سالو کر سکتے ہیں, بڑی پاورفل ٹیکنیکس بنا سکتے ہیں. تو آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے انٹروڈکشن کرا دوں. میرا نام اشرف اقبال ہے, میرے ساتھ کومل سید ہیں ہمارے ساتھ. آج ہماری بدقسمتی ہے یاسر ہاشمی کسی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں شامل ہو سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان گراف تھیوری اینڈ الگوریتھمس کے ان ایپیسوڈس کے اندر ہم مختلف آپ سے گراف تھیوری کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں. اس میں میتھمیٹکس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. یاسر اور کومل میری ہیلپ کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے, سوال پوچھنے کے حوالے سے, سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے. ناظرین ہم پہلے بھی آپ سے کہہ چکے ہیں کہ سوال پوچھنے کا عمل اور سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونے کا عمل یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے لرننگ کی جانب. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے ایپیسوڈ میں ساتھ ساتھ آپ سوال لکھتے جائیں جو آپ کو سمجھ نہ آئے. بات آپس میں ڈسکس کریں, اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں, ہمیں ای میل کے ذریعے بتائیں کہ آپ کو کیا چیز مشکل لگی, کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی, ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی. آپ کے اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں کہ یہ کانسیپٹ اور یہ کانسیپٹ تو اس طرح سے انٹر ریلیٹڈ تھا, ہم نے اس کو دوسری طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی, ضرور اس طرح کے رشتے بنانے کی کوشش کریں, اس طرح کے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح لرننگ آگے بڑھتی ہے. اس سے پہلے کہ میں آج کا ایپیسوڈ جو لاسٹ ایپیسوڈ سے بہت کنیکٹڈ ہے وہ شروع کروں, میں کومل سے درخواست کروں گا کہ آج کی کوٹیشن ہمیں سنائیں. Philosophy begins in wonder. It begins when we stop to ask why. یہ ایرسٹاٹل کا کوٹ ہے اور اس کی تشریح آپ کریں. تو یہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بڑا ضروری ہے یہ سوالوں کے حوالے سے, سوال پوچھنے کے حوالے سے, سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے, یہ ایک بنیادی عمل ہے لرننگ کے حوالے سے. کئی سٹیجز ایسی آتی ہیں جب آپ کو رک جانا چاہیے, جب آپ کو کتاب بند کر دینی چاہیے, جب آپ کو ہمارا جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے اسے کسی طریقے سے روک دینا چاہیے اور سوچنا چاہیے, کئی دفعہ سوچنا چاہیے ایسا کیوں ہے. تو انہی سوالوں کے حوالوں سے ہم اپنا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ایپیسوڈ میں اپنے ذہن میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال بن سکیں, آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکیں, آپ ڈسکس کر سکیں. تو آج کا ایپیسوڈ جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے, ہم لاسٹ ٹائم بھی یہی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے. آج اس ٹاپک کو ہم اختتام پر لے کے جائیں گے. ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہم کومل آپ کو یاد ہوگا میکسیمم میچنگ نکالنا چاہ رہے تھے ایک ویٹڈ اور کمپلیٹ بیلنسڈ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر. کومل آپ کو یاد ہے اس کے بارے اگر میں؟ ہم کمپلیٹ یا بیلنس بائی پارٹائٹ گراف کی ڈیفینیشن دوبارہ سے دہرا دیں اپنے ناظرین کے لیے. تو ٹھیک ہے, ہمارے پاس ویٹڈ گراف ہے. پہلی بات یہ ہے, پہلا کانسیپٹ ہے ویٹڈ گراف کا. اس کا مطلب یہ کہ ویٹس ہیں, پازیٹیو ویٹس ہیں. دوسرا کانسیپٹ ہے کہ ہم میکسیمم میچنگ نکالنا چاہ رہے ہیں ایک ویٹڈ گراف کے اندر, اور وہ جو میکسیمم میچنگ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ میکسیمم ویٹڈ میچنگ نکالنا چاہ رہے ہیں ایک گراف کے اندر. لیکن وہ گراف جو ہے اس کی بھی کچھ خاص پراپرٹیز ہیں, وہ ایک عام گراف نہیں ہے, وہ ایک بائی پارٹائٹ گراف ہے. ہم لاسٹ ٹائم بائی پارٹائٹ گراف کی بہت ساری پراپرٹیز آپ کے سامنے ڈسکس کر چکے ہیں, آپ ان کو ریوائز کرنے کی کوشش کیجیے گا. بائی پارٹائٹ گراف ہے, لیکن بائی پارٹائٹ بھی ایک خاص طرح کا گراف ہے. آپ کو ناظرین یاد ہوگا بائی پارٹائٹ گراف کے اندر ایک اے پارٹائٹ ہوتا ہے اور ایک بی پارٹائٹ ہوتا ہے. یہ ایک بیلنس بائی پارٹائٹ گراف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے پارٹائٹ کا سائز اور بی پارٹائٹ کا سائز دونوں سائزز آپس میں برابر ہیں. یہ تو بیلنسڈ ہونے کی بات ہوئی. یہ ایک کمپلیٹ بائی پارٹائٹ گراف ہے, کمپلیٹ اور بیلنس بائی پارٹائٹ گراف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے پارٹائٹ سے جتنی بھی ایجز جا سکتی ہیں بی پارٹائٹ کی طرف وہ جا رہی ہیں. کمپلیٹ بائی پارٹائٹ گراف ہے. یہ ایک ویٹڈ بائی پارٹائٹ گراف بھی ہے کہ ہر ایج کے اوپر ایک ویٹ ہے, اور اب ہم ایک میکسیمم ویٹڈ میچنگ نکالنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارا آج کا پرابلم ہے. کومل ٹھیک ہے, ہم آگے چلیں.
تب کیا ہوگا اگر یہ کمپلیٹ یا بیلنس نہ ہو، تب بھی ہمارا الگوریتم ورک کرے گا؟ جی یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال آپ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہم اس وقت یہی ایزمپشن کر رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ بھی ہے اور بیلنسڈ بھی ہے، لیکن ہم اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آج دو طرح کے الگوریتھمز آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان الگوریتھمز کو پیش کرتے ہوئے آپ اس چیز کا خیال ضرور رکھیے گا کہ اگر یہ کمپلیٹ نہ ہوا تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اگر یہ بیلنسڈ ہوا لیکن کمپلیٹ نہ ہوا تو پھر کیا صورتحال ہوگی. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ بیلنس تو ہوا لیکن کمپلیٹ نہ ہوا، یعنی ان میں سے ایک چیز اس میں سے اگر نہ ہوئی، یا تو بیلنسڈ ہوا اور کمپلیٹ نہ ہوا، یا کمپلیٹ ہوا اور بیلنس نہ ہوا، تو پھر کیا یہ ٹیکنیکس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کچھ الگوریتھمس کے خد و خال ڈسکس کیے تھے، تو کیا یہ ٹیکنیکس ہمارے ان گرافس کے اوپر جو کمپلیٹ نہ ہوں، یا بائی پارٹائٹ گرافس کی بات ہو رہی ہے، کمپلیٹ نہ ہوں یا جو بیلنس نہ ہوں، ان پر یہ ٹیکنیکس کیسے اپلائی ہو سکتی ہیں، یا اپلائی ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں. بڑا اہم سوال ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، سوچتے رہیے گا. یہ ایک اور بات میں آپ سے ذکر کر دوں، اور کومل نے وہ مجھ سے نہیں پوچھی، پوچھ لینا چاہیے تھا ان کو، کہ جو ٹیکنیکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ صرف بائی پارٹائٹ گرافس کے لیے ہیں. جنرل گرافس کے لیے ہم یہ کلیم نہیں کر رہے کہ یہ ٹیکنیکس اپلیکیبل ہوں گی. وہ ٹیکنیکس آپ بعد میں خود سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، ہم چیپٹر 5 میں ان ٹیکنیکس کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن آپ کے پاس جو مواد ہوگا وہ کافی ہونا چاہیے ان الگوریتھمس کو سمجھنے کے لیے جو آپ کسی اور کتاب سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پرووائڈڈ کہ آپ کو بائی پارٹائٹ گراف کے اندر میکسیمم ویٹڈ میچنگ نکالنے کی ٹیکنیکس آتی ہوں، الگوریتھمس آتے ہوں. کومل ٹھیک ہے جی، پھر ہم آگے چلیں. ایک سوال میرے ذہن میں آیا یہ کہ ہم دو الگوریدمس کی دفعہ استعمال کریں، ورنہ جنرلی تو ہم ایک ہی الگوریدم سے کوئی بھی پرابلم سالو کرتے ہیں. جی یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا کومل. لاسٹ ٹائم ہم نے دو الگوریتھمس کا ذکر کیا تھا، اور وہ الگوریتھم میں آپ کو دوبارہ سلائڈ پہ ابھی دکھانے لگا ہوں، اور یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ناظرین آیا ہوگا. اس سوال کا جواب میں ڈائریکٹلی آپ کو نہیں دوں گا، جب ہم آہستہ آہستہ چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس الگوریتھم کے اندر اور اس الگوریتھم کے اندر بنیادی طور پہ فرق کیا ہے. اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس کی کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں، اس کی کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں. ان میں سے ایک الگوریتھم ایسا ہے جو آگے جو ہم ٹاپکس کرنا چاہ رہے ہیں چیپٹر 5 کے اندر، اور جو بڑے مزیدار ٹاپک ہیں، ان میں ایک ٹاپک یہ ہے کہ اگر ہم میکسیمم فلو منیمم کاسٹ پہ نکالنا چاہیں، یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم ایک گراف میں دو شارٹیسٹ پاتھس نکالنا چاہیں، ایس ورٹیکس سے، سورس ورٹیکس سے ڈیسٹینیشن ورٹیکس تک، دو ایسے شارٹیسٹ پاتھ جن کے درمیان کوئی ایج کامن نہ ہو، یا جن کے درمیان کوئی ورٹیکس کامن نہ ہو. آپ کو یاد ہے ناظرین، ان کو ہم ایج ڈس جوائنٹ اور ورٹیکس ڈس جوائنٹ پاتھس کہتے ہیں. تو اب ہم دو شارٹیسٹ پاتھس نکالنے کی بات کر رہے ہیں. ان میں سے ایک الگوریتھم ایسا ہے، اور وہ آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ وہ الگوریتھم کون سا ہے، جو جنرلائز کر سکتے ہیں ہم ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھی. لانگسٹ پاتھ اگر ہم دو ایک گراف میں نکالنا چاہیں تو وہ پرابلم بھی سالو ہو سکتا ہے. الگوریتھم نمبر 1 یا الگوریتھم نمبر 2، ان میں سے ایک الگوریتھم اتنا پاورفل ہے کہ وہ یہ پرابلم سالو کر سکتا ہے، دوسرا شاید یہ نہ کر سکے، یا کچھ مشکلات پیدا ہو جائیں اس کو استعمال کرنے کے لیے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان دونوں الگوریتھمس کو ساتھ چلا کے دیکھیں، سائڈ بائی سائڈ رکھ کے چلا کے دیکھیں، اور دیکھیں کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے اور ان کے درمیان سملیرٹیز کیا ہیں. کومل آپ کو یاد ہوگا یاسر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ سملیرٹیز دو چیزوں کے درمیان ان کو ایمفیسائز کرنا اور ڈفرینسز کو ایمفیسائز کرنا لرننگ کے حوالے سے یہ پہلا قدم ہوتا ہے. جی تو ہم اب آگے چلتے ہیں. میں آپ کو دونوں الگوریتھمس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. یہ جو ٹاپکس ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اوپر سے ایک پینورامک پکچر دیکھی تھی دونوں الگوریتھمس کی، اور وہ پینورامک پکچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس وقت. اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں تک تو ڈسکس کر لیا تھا، اور یہ آپ ریوائز کر لیجئے گا. اس کے بعد کیا چیز ہم نے آپ کی سوچ پہ چھوڑ دی تھی، آپ کے ذہن پہ چھوڑ دی تھی کہ آپ اس کے بارے میں سوچیے گا، وہ آج ہم کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے آپ نے اس کو کس طرح سالو کرنے کی کوشش کی، اور ہم کس طرح سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ممکن ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سالو کرنے کی کوشش کی اس کو، وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو.
اگر ایسا ہوا تو پلیز ہمیں یاد رکھیے گا اور ہمیں میسج کر دیجیے گا یا میل کر دیجیے گا اپنا طریقہ، تاکہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ سلائڈ پہ آپ کو ایک بائی پارٹائٹ گراف نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیے، اور اس میں میکسیمم ویٹڈ میچنگ ہم اس بائی پارٹائٹ گراف میں نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں نوٹ کیجیے، یہ اس میں اے پارٹائٹ بھی ہے اور اس میں بی پارٹائٹ بھی ہے، اور اے پارٹائٹ اور بی پارٹائٹ کا سائز برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ بیلنسڈ ہوا۔ اس میں یہ چیز بھی نوٹ کریں کہ یہ ایک کمپلیٹ بائی پارٹائٹ گراف ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے پارٹائٹ سے بی پارٹائٹ تک جو ایجز جا رہی ہیں وہ میکسیمم ہے، اس سے زیادہ آپ ایجز نہیں ڈال سکتے۔ اس سے زیادہ اگر آپ ایجز گراف میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ بائی پارٹائٹ گراف نہیں رہے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ بائی پارٹائٹ گراف کے اندر جو اے پارٹائٹ ہے ان کے درمیان ایجز نہیں ہو سکتی، اسی طرح جو بی پارٹائٹ ہے ان کے درمیان ایجز نہیں ہو سکتی، ایجز صرف اے پارٹائٹ سے بی پارٹائٹ کی طرف جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ اگر سلائڈ پہ دیکھیں اور میں آپ کو تختی پہ دکھانے کی کوشش کروں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس گراف کے اندر ہم یہ الگورتھم نمبر 1 چل رہا ہے، اور اس الگورتھم نمبر 1 کے اندر ہم میکسیمم میچنگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی لیئر کے اندر، ہم باقی لیئرز کو بھول جاتے ہیں، اور تو یہ ہمارا الگورتھم نمبر 1 ہے، الگو نمبر 1۔ اسی طرح الگورتھم نمبر 2 جو ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے، اس میں ہم میکسیمم میچنگ پہلی لیئر میں نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس میں میکسیمم میچنگ، دس از الگورتھم نمبر 2، اس میں میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالنا چاہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ادر ورڈز ہم وہ والی ایج نکالنا چاہ رہے ہیں جس کا ویٹ سب سے زیادہ ہو، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پہلا اسٹیپ الگورتھم نمبر 1 میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میکسیمم میچنگ پہلی لیئر میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ اس میں یہ ہوگا کہ میکسیمم میچنگ پہلی 2 لیئرز میں نکالنے کی کوشش کریں گے۔ الگورتھم نمبر 2 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا کہ ہم میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب اگر آپ اور آگے چلیں تو اس میں دیکھیے کہ اگین یہ آپ کا الگورتھم نمبر 2 ہے، اس میں اب ہم نے دو میچنگز نکال لی ہیں آف سائز 2۔ یہ ورٹیسز بھی میچ ہو چکا ہے، اس میں یہ ورٹیکس بھی میچ ہو چکا ہے، یہ اس کے ساتھ میچ ہوا ہے، اور یہ والا ورٹیکس اس کے ساتھ میچ ہوا ہے۔ تو دس از اے میکسیمم میچنگ آف سائز 2، جبکہ الگورتھم نمبر 1 کے اندر، اور وہ یہاں پہ چل رہا ہے، اس کے اندر ہم نے جو میچنگ نکالی ہے وہ پہلی 2 لیئرز کے اندر میکسیمم میچنگ نکالی ہے، اور وہ میچنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک اس طرح سے میچنگ کی ہوئی اور ایک اس طرح سے میچنگ کی ہے۔ تو یہ دونوں الگورتھمس ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو دکھائے تھے کہ کس طرح وہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی وہ میچنگ کا سائز بڑھتا جاتا ہے۔ ایک میں لیئر بائی لیئر ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور دوسرے میں میچنگ کا سائز پہلے 1 اور پھر 2 اور پھر 3 اور پھر اس طریقے سے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کومل، آپ اس میں تو کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہیں گی؟ یہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اس وقت ہم نے میکسیمم میچنگ نکال لی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سلائیڈ پہ اگر دوبارہ سے ہم پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جواب ہمیں مختلف نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر سلائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بالکل مختلف جواب ہے۔ میکسیمم میچنگ آف سائز 2 کی ویلیو مختلف ہے، میکسیمم میچنگ ان دا فرسٹ 2 لیئرز اس کی ویلیو مختلف ہے، لیکن جب ہم لاسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں تو اب ہم نے میکسیمم میچنگ تمام لیئرز میں بھی نکال لی ہے، اور میکسیمم میچنگ آف سائز 3، اس کا مطلب یہ کہ کمپلیٹ ہم نے تمام پورا پرابلم ہم نے سالو کر لی ہے۔ اب ان دونوں کا جواب کنورج ہو جاتا ہے، اور اگر آپ یہاں تختی پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی جواب 39 آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا الگورتھم نمبر 1 تھا، اور الگورتھم نمبر 2 کے اندر بھی جواب 39 آ رہا ہے، یہ آپ کا الگورتھم نمبر 2 تھا۔ یہ میں بلو کلر استعمال کر رہا ہوں الگورتھم نمبر 2 کے لیے، بلیک میں نے استعمال کیا تھا الگورتھم نمبر 1 کے لیے۔ تو یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے آپ کو دونوں الگورتھمس کی جو پینورامک پکچرز تھیں، اگر ہم اوپر سے دیکھ رہے ہوں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں، تو وہ اس کی آپ کو ہم نے ایک جھلک دکھائی تھی
آپ کو ایک کمپیریزن کر کے دکھایا تھا کہ الگوریتھم نمبر 1 چلتا ہے لیئرز کے اندر، پہلی لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر کے اندر میکسیمم میچنگ، اور الگوریتھم نمبر 2 چلتا ہے کہ میکسیمم میچنگ آف سائز 1 2 اینڈ 3 اینڈ سو آن، اور آخر میں جا کے ان دونوں کا جواب ظاہر ہے وہ تو ایک ہی آئے گا۔ تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سلائڈ پہ آپ کو وہی بائی پارٹائٹ گراف نظر آ رہا ہے اور اس میں میکسیمم میچنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں الگوریتھم نمبر 1 کے ذریعے اور الگوریتھم نمبر 2 کے ذریعے، لیکن الگوریتھم نمبر 1 اور نمبر 2 جو ہے وہ کسی پروسیجر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ کسی بلڈنگ بلاک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا کام یہ ہوگا کہ وہ بلڈنگ بلاکس ہم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں جن کے اوپر الگوریتھم نمبر 1 بھی چلتا ہے اور جن کے اوپر الگوریتھم نمبر 2 بھی چلتا ہے۔ آپ اگر سلائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پر الگوریتھم نمبر 2 کی ہم ورکنگ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الگوریتھم نمبر 2 کی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ الگوریتھم نمبر 2 ہے۔ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس وی اسٹارٹ ود دس کہ ہمارے پاس میکسیمم میچنگ آف سائز 2 ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں میکسیمم میچنگ آف سائز 3 کے اندر۔ یا ناظرین آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک بائی پارٹائٹ گراف ہے، کمپلیٹ اور بیلنسڈ ویٹڈ، اور اس کے اندر ایکس سائز کی میکسیمم میچنگ ہم نکال چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور x+1 سائز کی میکسیمم میچنگ ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کون سا پروسیجر ہوگا جو ہم ڈیزائن کریں آج؟ اگر اس طرح کا پروسیجر ہمارے پاس ایک ایفیشینٹ پروسیجر ہم ڈیزائن کر لیتے ہیں تو وہ پروسیجر ہم الگوریتھم نمبر 2 میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو بار بار استعمال کریں گے تو میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکلے گی، پھر میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نکلے گی، پھر سائز 3، اور یہ چلتا جائے گا یہاں تک کہ میکسیمم میچنگ آف دا سائز ایکول ٹو دا سائز آف دا بائی پارٹائٹ گراف بھی نکل آئے گی۔ تو یہ پروسیجر ہم آج ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ الگوریتھم نمبر 1 کے اندر، اور یہ آپ دیکھیے ناظرین تختی کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس الگوریتھم نمبر 1 کے لیے جو ہم پروسیجر نکالنا چاہ رہے ہیں، ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بائی پارٹائٹ گراف ہے جس میں فرسٹ 2 لیئرز کے لیے ہم نے میکسیمم میچنگ نکال لی ہے، اور اب ہم فرسٹ 3 لیئرز کے لیے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ کسی بڑے بائی پارٹائٹ گراف میں، کسی جنرل بائی پارٹائٹ گراف میں جو کہ بیلنسڈ بھی ہے اور جو کمپلیٹ بھی ہے، اس میں ہم نے ایکس لیئرز تک تو میکسیمم میچنگ نکالی ہوئی ہے، اور اب اس ایکس لیئرز تک کی جو میکسیمم میچنگ اسے ہم کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ایک ایسا پروسیجر ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جو ایکس لیئر کے اندر میکسیمم میچنگ ایک کمپلیٹ اور بیلنس بائی پارٹائٹ گراف کے اندر اس کو کنورٹ کر دے x+1 لیئر کے اندر میکسیمم میچنگ کے اندر۔ تو یہ پروسیجر ہم الگوریتھم نمبر 1 میں استعمال کر لیں گے اگر ہم ڈیزائن کر سکے ایفیشینٹلی، اور اگر آپ نے بھی ڈیزائن کر لیا یہ اور سمجھ لیا اور ڈسکور کر لیا، اور اسی طرح جیسے میں نے آپ سے کہا اسی طرح کا ایک پروسیجر ہم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں الگوریتھم نمبر 2 کے لیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ کہ وہ کون سا پروسیجر ہوگا جو ہم الگوریتھم نمبر 2 کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے الگوریتھم نمبر 2 اس طرح سے چلتا ہے کہ میکسیمم میچنگ آف سائز 1، پھر میکسیمم میچنگ آف سائز 2، میکسیمم میچنگ آف سائز 3، اور وہ اس طرح سے آگے چلتا جاتا ہے۔ تو کومل آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں؟ وہی والی ٹرانسفارمیشن یوز کریں جو ہم نے پہلے میچنگ نکالنے کے لیے کی تھی۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کوئی ٹرانسفارمیشن استعمال کریں؟ جی جی، اور وہ والی ٹرانسفارمیشن استعمال کریں جو ہم نے ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم میکسیمم میچنگ تو بائی پارٹائٹ گراف میں نکال چکے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پرائر نالج کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ میکسیمم میچنگ ان اے بائی پارٹائٹ گراف، ان اے کمپلیٹ بائی پارٹائٹ گراف، یا ان اینی بائی پارٹائٹ گراف ہم نکال چکے ہیں کسی اس کے لیے ہمارے پاس ایفیشینٹ الگوریتھمس موجود ہیں، اور وہ ایفیشینٹ الگوریتھمس کا اپلائی کرنے کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک ٹرانسفارمیشن کرتے تھے گراف کی، اس کو ایک نیٹ ورک فلو گراف بنا لیتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہی ٹرانسفارمیشن یا اس سے ملتی جلتی ٹرانسفارمیشن ہم استعمال کر کے کیا میکسیمم ویٹڈ میچنگ بھی نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں وہ وقت ہے جو صبح ایرسٹوٹل کی آپ نے سینگ بتائی تھی، یہاں وہ وقت ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ ٹرانسفارمیشن کس طریقے سے یہاں پر لاگو ہوگی،
یہ میں ٹرانسفارمیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں اگرچہ ویٹڈ گراف ہے لیکن آپ یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ ویٹس نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک بائی پارٹائٹ گراف تھا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ایک بائی پارٹائٹ گراف ہے. اس میں ہم اگر میکسیمم میچنگ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کیا تھا. ہم نے یہاں پر ایک ایس ورٹیکس ایڈ کیا تھا اے پارٹائٹ کے ساتھ. ہم نے یہاں پر ایک ٹی ورٹیکس ایڈ کیا تھا. ہم نے یہ ایجز ڈالی تھیں ڈائریکٹڈ ایجز ڈالی تھیں ایس سے تمام اے پارٹائٹ کی ورٹیسز پہ, اور بی پارٹائٹ سے ہم نے ایجز ڈالی تھیں ٹی کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو اندر ایجز تھیں بائی پارٹائٹ گراف کی, یہ جو ایجز تھیں ان کو بھی ہم نے ڈائریکٹڈ بنا دیا تھا. اب یہ ساری ایجز اے پارٹائٹ سے بی پارٹائٹ کی طرف جا رہی تھیں. تو ناظرین یہ ہم نے ایک بڑی پاورفل ٹرانسفارمیشن استعمال کی تھی جس میں ہم نے سورس ورٹیکس اور ڈیسٹینیشن ورٹیکس اس میں ایڈ کیا تھا. اور کومل اس کے بعد کیا کیا تھا ہم نے؟ اس کے بعد ہم پاتھ فائنڈ کریں گے جو کہ ایس سے ہمیں ٹی تک لے کے جائے گا. تو ناظرین آپ بھی یاد کر لیجئے کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے میکسیمم میچنگ نکالنا چاہ رہے تھے, اور میکسیمم میچنگ سے پہلے ہم ایک میچنگ نکالنا چاہ رہے تھے بائی پارٹائٹ گراف میں. تو ایک میچنگ نکالنے کے لیے ہم نے ایس سے ٹی تک جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ایک پاتھ نکالنے کی کوشش کی تھی. تو یہ جو ٹرانسفارم گراف آپ کو نظر آ رہا ہے سلائیڈ کے اوپر, اس میں ایک پاتھ کورسپونڈ کرتا تھا ایک میچنگ کو بائی پارٹائٹ گراف کے اندر. اور یہ بڑی مزیدار ایک 1-to-1 کورسپونڈنس تھی کہ ایک پاتھ اگر ہم نکال لیتے تھے ایس سے ٹی تک تو وہ ایک میچنگ کو کورسپونڈ کرتا تھا. اگر ہم دو پاتھ نکال لیتے تھے ایج ڈس جوائنٹ یا ورٹیکس ڈس جوائنٹ ٹرانسفارم گراف میں تو وہ دو سائز 2 کی میچنگ کو کورسپونڈ کرتا تھا بائی پارٹائٹ گراف میں. تو اب آپ ذرا دوبارہ سے اگر دیکھیں تو ہم اب جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے ہم میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالنا چاہ رہے ہیں. ناظرین یاد کیجئے کہ ہم الگورتھم نمبر 2 سے ہم نے شروع کیا ہے جس میں ہم میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالتے ہیں, پھر میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نکالنا چاہتے ہیں, پھر میکسیمم میچنگ آف سائز 3 نکالنا چاہ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ میکسیمم ویٹڈ میچنگ آف سائز 1 ہم کیسے نکالیں گے. تو دوبارہ سے اپنی پرائر نالج کو دیکھیں کہ اگر ہم میچنگ آف سائز 1 نکالنا چاہتے تھے تو ہم نے یہاں پر دیکھیں ہم سمپل ایک پاتھ نکال لیتے تھے یہاں سے, اور وہ اس میچنگ کو کورسپونڈ کرتا تھا. تو یہ تو تھا کہ کوئی سی بھی میچنگ انویٹڈ کی بات ہو رہی تھی. فار ایگزامپل اگر ہم یہ والا پاتھ استعمال کریں, یہ جو ریڈ پاتھ ہے, تو اس کے کورسپونڈنگ یہ والی میچنگ آ جاتی تھی. تو یہ تو تھا کہ فائنڈ اے پاتھ اینڈ دیٹ پاتھ کورسپونڈس ٹو میچنگ ان دا بائی پارٹائٹ گراف. یہ تو انویٹڈ گراف کے اندر ہو رہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ میچنگ آف سائز 1 تو ہم اس طرح نکال لیتے فائنڈ 1 پاتھ فرام ایس ٹو ٹی. تو کومل اب آپ بھی ذرا سوچئے کہ میکسیمم میچنگ آف سائز 1, میچنگ آف سائز 1 کا مطلب پاتھ نکالو ایس سے ٹی تک. میکسیمم میچنگ آف سائز 1 وہ کیسے نکالیں گے؟ ناظرین آپ ذرا سوچئے اس سے پہلے کہ میں آپ سے کومل سے اس سوال کا جواب پوچھوں. میچنگ آف سائز 1 فائنڈ اے پاتھ, میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, آپ کو میرے سوال سے ہی جواب مل جانا چاہیے. میچنگ آف سائز 1 فائنڈ اے پاتھ فرام ایس ٹو ٹی. میکسیمم میچنگ آف سائز 1 ڈو واٹ؟ فائنڈ اے پاتھ فرام ایس ٹو ٹی. وچ ٹائپ آف پاتھ فرام ایس ٹو ٹی؟ میچنگ آف سائز 1 کے لیے ہم ایک پاتھ نکالتے تھے, جبکہ ہم میکسیمم میچنگ آف سائز 1 کے لیے ہم لانگسٹ پاتھ نکالیں گے. تو ناظرین یہ پوائنٹ تھا جس پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت تھی, اور آپ میرے خیال میں جو کومل نے سوچا ہے وہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں. اور میں نے اکثر یہ اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ چیز ڈسکور کی ہے کہ اگر آپ ایک پاتھ نکالتے تھے ایس سے ٹی تک, کوئی سا بھی پاتھ ویٹڈ گراف میں یا ان ویٹڈ گراف میں, تو وہ آپ کو ایک میچنگ دیتا تھا بائی پارٹائٹ گراف میں. اگر آپ میکسیمم میچنگ نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو لانگسٹ پاتھ نکالنا پڑے گا. تو اب آپ دیکھیے ناظرین کہ اس گراف کے اندر ہم میکسیمم میچنگ نکالنے کے لیے, میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالنے کے لیے ہم لانگسٹ پاتھ نکالیں گے. لیکن لانگسٹ پاتھ نکالنا تو بہت مشکل سا طریقہ ہے. ناظرین یہ دیکھیے یہ ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کومل نے, اور بڑے ایگریسولی اٹھایا ہے کہ لانگسٹ پاتھ نکالنا جو ہے وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ایک بہت ہارڈ پرابلم ہے. وہ ہم نے اس کے کوئی الگورتھمس ڈسکس نہیں کیے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. ناظرین آپ اس اعتراض کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے,
اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا ناظرین کہ اگر آپ غور سے دیکھیں سلائڈ کے اوپر تو آپ کو یہاں پہ بائی پارٹائٹ گراف بھی نظر آ رہا ہے، اور اس بائی پارٹائٹ گراف کو ہم نے ٹرانسفارم کیا ہے اس نیٹ ورک گراف کے اندر، اور یہ نیٹ ورک گراف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں یہاں پہ یہ کلیم کر رہا ہوں کہ جو ٹرانسفارمڈ گراف بنا ہے یہ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے، اس میں کوئی سائیکلز نہیں ہے۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب ہم شارٹیسٹ پاتھ اور لانگیسٹ پاتھ ڈسکس کر رہے تھے چیپٹر 4 کے اندر، یاد ہے کومل چیپٹر 4 میں کیا تھا نا ہم نے ڈسکس، تو اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ لانگیسٹ پاتھ یا شارٹیسٹ پاتھ، پازیٹیو ایج ویٹس یا نیگیٹو ایج ویٹس، ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس کے اندر پرابلم سالویبل ہوتا ہے۔ ادروائز لانگیسٹ پاتھ پرابلم مشکل ہے نکالنا، اٹس اے ہارڈ پرابلم، اٹس ون آف پرہیپس این پی کمپلیٹ پرابلم۔ لیکن ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس ایک ایسی کلاس آف گرافس، ایک ایسی مزیدار کلاس آف گرافس ہے جس میں بے تحاشا پرابلمس ہم آسانی سے سالو کر سکتے ہیں۔ اس میں لانگیسٹ پاتھ پرابلم نکالنا یا شارٹیسٹ پاتھ پرابلم نکالنا irrespective آف دا فیکٹ کہ ایج ویٹس پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں یا کیسے بھی ہیں، ریشنل نمبرز ہیں، انٹیجرز ہیں، بہت آسان ہے۔ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، اور وہ اتنی آتی تھی جتنی کی ٹائم کمپلیکسٹی بریتھ فرسٹ سرچ یا ڈیپتھ فرسٹ سرچ کی یا کسی بھی ٹریورسل الگوریتھم کی ہوتی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی P+Q تھی۔ تو اب ہم ناظرین دوبارہ سے اس کو دیکھیے، سلائڈ پہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے جس میں ہم لانگیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں، اور لانگیسٹ پاتھ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اب اگر میں اس لانگیسٹ پاتھ کی نشاندہی کروں، یہاں پہ یہ ریڈ کلر کے اندر ہے اور یہاں تک جاتا ہے، اور اس کا ویٹ، لانگیسٹ پاتھ کا ویٹ جو ہے دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی 17۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں میکسیمم میچنگ آف سائز 1 جو ملی ہے اس کی ویلیو 17 ہے۔ تو یہ میکسیمم میچنگ جو ہمیں ملی ہے یہ سائز 1 کی ملی ہے، اور اس کا ویٹ 17 کے برابر ہے۔ تو یہ کام تو ہم نے حل کر لیا، ہم نے پہلا اسٹیپ تو سالو کر لیا کہ ہم میکسیمم میچنگ آف سائز 1 جو الگوریتھم نمبر 2 میں جو پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے تھا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ چلیں یہاں تک تو ٹھیک ہے کومل، ٹھیک ہے آگے چلیں جی۔ اب ہمارا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نکالنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم نے میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالنے کے لیے ایک لانگیسٹ پاتھ نکالا ہے، میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نکالنے کے لیے ہمیں 2 پاتھ نکالنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، اس سے تو آپ ایگری کریں گے نا؟ تو یہ اب دوبارہ سے میں آپ کو سلائڈ دکھا رہا ہوں، اس میں میکسیمم میچنگ آف سائز 1 تو ہم نکال چکے ہیں، اب میکسیمم میچنگ آف سائز 2 اس میں کیسے نکالیں؟ کومل آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گی؟ ہم میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکال چکے ہیں اور میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نکالنا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارا پرابلم ہے۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ہم اپنا پچھلا ایکسپیرینس دہرائیں تو ہم جب میچنگ نکالتے تھے بائیپرٹائٹ گراف میں تو ہم یہ کرتے تھے کہ فار فائنڈنگ میچنگ آف سائز 1 ہم ایک پاتھ نکالتے تھے، اس کو پھر ہم دوسری میچنگ نکالنے کے لیے ہم دوسرا پاتھ نکالنے سے پہلی میچنگ کے پاتھ کو ہم ریورس کر دیتے تھے۔ تو کیا یہی طریقہ ہم یہاں بھی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں تو ناظرین یہ دیکھیے، آپ نے کومل کا جو لائن آف تھنکنگ ہے یا جو لائن آف ریزننگ ہے اس پہ آپ غور کریں کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میکسیمم میچنگ آف سائز 2 کیسے نکالیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر میچنگ آف سائز 1 ان کے پاس تھی یا میچنگ آف سائز 1 کے کورسپونڈنگ پاتھ تھا اور میچنگ آف سائز 2 کے کورسپونڈنگ یہ ایک اور پاتھ نکالنا چاہتی تھیں گراف میں سے، تو ان کو یاد ہے کہ انہوں نے پہلے پاتھ کی ایجز کو ریورس کر دیا تھا۔ تو بالکل لاجیکل اور ریشنل تھنکنگ یہاں پر یہی ہو سکتی ہے، یہی آپشن آپ کے پاس ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پر یہ سوچیں کہ یہ جو آپ کو سلائڈ پہ پاتھ نظر آ رہا ہے، میں اس کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ جو پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم ایس سے ٹی پہ جا رہے ہیں، اس کے کورسپونڈنگ یہ میچنگ ہے، میکسیمم میچنگ آف سائز 1۔ تو اب میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نکالنے کے لیے ہم اس پاتھ کی ایجز کو، اس ڈائریکٹڈ پاتھ کی ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں
پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ گراف ڈیگ ہے اور اب آپ اس کے اندر سائیکل بنا رہے ہیں, یہ تو آپ بددیانتی کر رہے ہیں. تو یہ ناظرین دیکھیے کہ یہ ایک واقعی میں نے ایک تھوڑی سی بددیانتی آپ کے ساتھ کی تھی کہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف سے, وہاں پر ہم نے لانگسٹ پاتھ نکالا تھا اور لانگسٹ پاتھ نکالا جا سکتا ہے ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں, اور اب ہم نے اس کی ایجز کو ریورس کر دیا. جب ہم ایجز کو ریورس کریں گے تو اس گراف میں سائیکلز بن جائیں گے, اور کومل کا یہ اعتراض بالکل بجا ہے, یہ حیرانی بھی بجا ہے, اس پہ ناراضگی بھی بجا ہے. لیکن ابھی اور بھی آپ کے پاس حیرانیاں آنے والی ہیں, میں آپ کو کچھ اور بھی شاکنگ چیزیں دکھاؤں گا ابھی فوری طور پہ. تو تھوڑی دیر کے لیے میں کومل سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنا اعتراض جو ہے وہ بچا کے رکھیں, سنبھال کے رکھیں. آپ لوگ بھی اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اب اس گراف میں سائیکلز بن گئے ہیں, اب یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف نہیں رہا. تو دوسرا لانگسٹ پاتھ نکالنے سے پہلے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہوگا. لانگسٹ پاتھ پرابلم ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں تو سالویبل تھا, لیکن ایک ایسے گراف میں جہاں سائیکل موجود ہوں, کیا یہ سالویبل تھا یا نہیں, اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا, تھوڑا سا صبر کر لیجئے. تو ناظرین اب ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی بات آپ مان لیجئے کہ ان کی ڈائریکشن ہم نے اس پاتھ کی جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے ڈائریکشن ہم نے ریورس کر دی. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکشن تو ہم نے ریورس کر دی, لیکن یہاں پر تو بائی پارٹائٹ گراف ایک ویٹڈ گراف تھا, اور یہ جو پاتھ ہم نے نکالا تھا, یہ لانگسٹ پاتھ جو ہم نے نکالا تھا جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, یہ بھی ایک ویٹڈ گراف تھا کومل. ہاں جی, تو اب ڈائریکشنز تو ہم نے ریورس کر دی, جو ویٹس تھے ان ایجز کے جن کو ہم نے ریورس کیا وہ پازیٹیو ویٹس تھے, اس لیے کہ سارا بائی پارٹائٹ گراف پازیٹیو ویٹ سے شروع ہوا تھا. تو جب ہم ان ایجز کی ڈائریکشن کو ریورس کریں گے تو ویٹس کا ہم کیا کریں گے. ناظرین اس پہ اب دوبارہ سے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایجز کی وہ جو ہم نے لانگسٹ پاتھ نکالا تھا بائی پارٹائٹ گراف کے, جو ٹرانسفارمڈ بائی پارٹائٹ گراف تھا جس میں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, اس میں لانگسٹ پاتھ جو ہم نے نکالا تھا اس کی ایجز کو ریورس کر دیا, اس کے ویٹس کو ہم کیا کریں گے. یہاں پہ ذرا تھوڑا سا آپ رک جائیے, کومل آپ بھی ذرا تھوڑا سوچئے کہ اس کے بارے میں کیا کریں گے. میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروا دوں کہ چیپٹر 5 میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروا دوں کہ چیپٹر 5 میں ہم نے بہت ساری چیزیں کی. ہم نے مینجرز تھیورم کیا, ہم نے ہالز تھیورم کیا, ہم نے کوننگز تھیورم کیا, ہم نے کئی ایکشن آئٹمس کیے, الگورتھم ڈیزائن کیے, میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاس نکالنے کے لیے, میکسیمم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاس نکالنے کے لیے, ڈائریکٹڈ گرافس میں ہم نے کیا, انڈائریکٹڈ گرافس میں ہم نے کیا. اس کے علاوہ گراف کنیکٹیویٹی بھی ہم نے ڈسکس کی. اس میں اگر میں ناظرین آپ سے پوچھوں اور کومل آپ سے پوچھوں کہ ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ انوویشن جو ہم نے اس پورے چیپٹر کے اندر, اس پورے چیپٹر کے سفر کے اندر جو ہم نے آپ کے ساتھ ناظرین کیا, موسٹ امپورٹنٹ بٹ سنگل انوویشن جو ہم نے کی اس 16 ایپیسوڈس کے اندر چیپٹر 5 کو جو کمپرائز کرتے ہیں, ایک مجھے بتائیے جو آپ یہ کہیں کہ ہاں بھئی یہ تو بڑی مزیدار چیز ہم نے کی, اور اگر یہ مزیدار چیز ہم نہ کرتے تو آج تک جو ہم نے سفر کیا آپ کے ساتھ وہ سفر ہمارا ادھورا رہ جاتا, ہم پہلے اسٹیپ سے ہی آگے نہ چل سکتے بلکہ وہیں گر جاتے. کومل آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ آئی تھنک یہ وہ والی انوویشن کی بات کریں جس میں ہم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ جب نکالنا چاہتے ہیں تو ہم ایک پاتھ نکال کے اس کی ایجز ریورس کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا کومل, اور ناظرین آپ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ایک ہماری انوویشن تھی کہ ہم پاتھ نکالنا چاہتے ہیں, اور ایک پاتھ نکالنا تو بڑا آسان ہے, فائنڈ پاتھ ٹول سے ہم کہیں گے ایک پاتھ نکال دو. لیکن جب ہم چاہیں گے کہ فائنڈ پاتھ ٹول ایک نیا پاتھ, ایک اور پاتھ ہمیں 2 پاتھ نکال دے, ایک پاتھ تو ہم پہلے نکال چکے ہیں, اب ایک اور پاتھ نکال دے جو ایج ڈسجوائنٹ ہو یا ورٹیکس ڈسجوائنٹ ہو پہلے پاتھ سے, تو اب یہ کرنے کے لیے جو سب سے اہم انوویشن ہم نے کی, جو بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے کی جس میں واقعی جدت تھی, وہ یہ تھی کہ ہم نے پہلے پاتھ کی ایجز کو ریورس کر دیا, ہم نے ان کو ڈیلیٹ نہیں کیا. یہ ہم کافی ڈیٹیل میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے فائنڈ پاتھ ٹول سے کہا کہ اب تم ایک اور پاتھ نکالو, اور اب وہ چلتا جائے گا, ہم نیا پاتھ نکالیں گے, اس کو ریورس کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ فائنڈ پاتھ ٹول سے کہیں گے ایک اور پاتھ نکالو. تو اب ناظرین آپ ذرا اندازہ کیجئے, ایک بڑی مزیدار سٹیج پہ آپ ہیں.
آج آپ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ سے بھی اور کومل سے بھی، کہ اسی لیول کی انوویشن آپ دوبارہ سے کریں، دوبارہ سے سوچیں کہ اب ہمارے پاس ویٹڈ گراف ہے، ہم نے ایک لانگسٹ پاتھ نکالا ہے اس کے اندر، اور اب ہم 2 لانگسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم یہ تو کر نہیں سکتے، اور یہ ڈسکشن پہلے بھی بہت ہو چکی ہے، میں اس کو مزید ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اس پاتھ کو جو پہلے ہم نے نکالا تھا اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اس کو میں رکھ بھی نہیں سکتا، اس کو میں رکھوں گا اور میں دوبارہ سے لانگسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کروں گا تو پھر تو وہی گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو ہم نے ریورس کر دیا، اس کو ریورس تو کر دیا، وہ تو بات ٹھیک ہے، بالکل وہ تو بالکل ان لائن ہے جو ہم پہلے کرتے رہے. سوال یہ ہے کہ ان ویٹس کے بارے میں کیا کریں، جو ویٹس جن ایجز کو، پاتھ کی جن ایجز کو ہم نے ریورس کر دیا ہے، ان ویٹس کے بارے میں کیا کریں؟ کومل، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ان ویٹس کی سگنیفیکنس کیا ہے. اگر نیگیٹو ویٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نیگیٹو ویٹ ڈراپ کریں اور اس کی جگہ ہم بڑے پازیٹیو ویٹس کو سلیکٹ کریں. تو کومل، یہ آپ نے جو بات کہی، ناظرین کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ نیگیٹو ویٹس ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا، یا جو پاتھ ہم نے نکالا ہے ان کے ویٹس کو مائنس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جب نیا کوئی پاتھ نکلے گا تو وہ جو نیا پاتھ ہوگا وہ ہو سکتا ہے ان نیگیٹو ایجز سے بھی پاس کر رہا ہو، اور اس کی وہ لانگسٹ پاتھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ان نیگیٹو ایجز سے پاس کر رہا ہے تو اس کے باوجود اس کی ویلیو اتنی ہونی چاہیے، اور اس پروسیس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لانگسٹ پاتھ جو ہم نے پہلے نکالا تھا اس کو ختم کر کے ایک نیا لانگسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میچنگ آف سائز 2 نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میچنگ آف سائز 2 سچ دیٹ کہ ان دونوں جو سائز 2 کی جو میچنگ نکال رہے ہیں اس کا اگر ہم سم کریں تو وہ میکسیمم ہوگا. کس طریقے سے جو پہلی میچنگ تھی وہ ختم ہو جائے گی اور میچنگ آف سائز 2 ہمارے پاس آ جائے گی، اس کے بارے میں غور کیجئے، اس کے بارے میں سوچئے. یہ بہت ہی مزیدار کانسیپٹ ہے، یہ بہت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے. تو اب اگر آپ ناظرین دیکھیں، یہاں پر سلائڈ پہ دیکھیں، تختی پہ دیکھیں، تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایجز جو ہیں وہ ریورس ہو گئی ہیں، یہ ساری ایجز ریورس ہو گئی ہیں، اور اب ہم دوبارہ سے ایس سے شروع کر کے ٹی تک ایک لانگسٹ پاتھ نکالنا چاہتے، اور وہ جو لانگسٹ پاتھ ہوگا وہ لانگسٹ پاتھ آپ کو یہ بتائے گا کہ کس طریقے سے میکسیمم میچنگ آف سائز 2 نکل سکتی ہے. تو اس میں آپ چلا کے دیکھیں، اس کے اندر آپ لگا کے دیکھیں کہ میکسیمم میچنگ آف سائز 2 کیسے نکلے گی. اس میں کوشش کر کے دیکھتے ہیں ناظرین. ہم اگر تختی پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم یہاں سے ہم یہاں جا سکتے ہیں، اس پاتھ کا سائز 13 ہے، ہم یہاں سے یہاں بھی جا سکتے ہیں، نہیں سوری، ادھر ہم نہیں جا سکتے، یہ میرے سے غلطی ہو گئی. ہم یہاں سے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں، ہم یہاں سے یہاں تک آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں سے پھر ادھر جا سکتے ہیں، اور پھر ادھر جا کے ادھر جا سکتے ہیں. اس کا ذرا ویٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین. یہاں پر تو 9 ایڈ ہوا، +9. جب ہم اس سائڈ پہ جا رہے تھے تو -17 ایڈ ہوا اس میں، اور جب ہم اس سائڈ پہ جا رہے تھے تو +15 ایڈ ہوا. تو یہ ملا کے کتنا ہوا ناظرین؟ دیکھیے آپ ذرا، 17 اور 15 -2، تو یہ 7 آیا یہاں پر. تو یہ جو لانگسٹ پاتھ ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو پاتھ نکلا اس کی ویلیو 7 آ جاتی ہے، اس کی ویلیو 13 آتی ہے، اس کی ویلیو 9 آتی ہے. اس میں اور بھی پاتھس ہو سکتے ہیں، یہاں سے ہم یہاں پر بھی جا سکتے ہیں. تو ہم نے اب لانگسٹ پاتھ لینا ہے، اور دیکھیے کہ وہ لانگسٹ پاتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیگیٹو ایج میں سے پاس کر کے آگے جائے. تو یہ جو فلیکسیبلٹی تھی یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اب آپ دیکھیے، یہ میں آپ کو ایک پینورامک پکچر اب دینا چاہ رہا ہوں اس کی، کہ آپ ناظرین دیکھیے کس طریقے سے ہم نے پہلے ہم نے میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نکالی، اس کے کورسپونڈنگ ہم نے پاتھ کو ریورس کر دیا،
اس کے بعد ہم نے ایک لانگسٹ پاتھ نکالا، اور یہ لانگسٹ پاتھ ناظرین دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ -17 سے پاس کر رہا ہے. ہم یہاں سے گزرتے ہیں، ہم اس کے بعد یہاں سے گزرتے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں سے گزرتے ہیں. تو اب جو ٹوٹل ویٹ آتا ہے وہ ناظرین اگر ہم کم کرنے کی کوشش کریں تو 16 -17 یہ پلس ہے، 16 -17 اور +15، تو یہ ٹوٹل ملا کے بنے گا 14 کے برابر. یہ ہمارا لانگسٹ پاتھ ہے. اس لانگسٹ پاتھ کے کورسپونڈنگ جو میکسیمم میچنگ آتی ہے ناظرین وہ آپ کے سامنے یہاں پر ہے. تو اب آپ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے کہ جو میکسیمم میچنگ آف سائز 1 تھی وہ تو 17 تھی، وہ اب کینسل ہو گئی ہے، اور اب جو میکسیمم میچنگ آف سائز 2 آئی ہے اس نے اس کو کینسل کر دیا ہے، اور اب ہمارے پاس میکسیمم میچنگ آف سائز 2 15 + 16 کے برابر آئی ہے which is equal to 31. تو اس طریقے سے ہم نہ صرف میچنگ کا سائز بڑھاتے جا رہے ہیں بلکہ میکسیمم میچنگ کا سائز بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. ہم لانگسٹ پاتھ نکالتے ہیں، ہم لانگسٹ پاتھ نکالنے کے بعد ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں، ہم جو ویٹس ایسوسیٹڈ ہیں ایجز کے ساتھ ان کو مائنس کر دیتے ہیں، اور دوبارہ سے ایک لانگسٹ پاتھ نکالتے ہیں، اور اس طرح سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. میکسیمم میچنگ آف سائز 1، میکسیمم میچنگ آف سائز 2، میکسیمم میچنگ آف سائز 3 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمارا سفر اس طریقے سے آگے چلتا ہے. تو یہ اب آپ اس کو مزید آگے بڑھائیں. دیکھیں یہ آپ کے پاس میکسیمم میچنگ تھی سائز 2 کی، میں نے آپ کو پہلے دکھایا، اور اس کے کورسپونڈنگ ہم نے جو پاتھ ہمارے پاس آیا تھا اس کو ہم نے ریورس کر دیا. اور وہ پاتھ کون سا تھا جی؟ یہ والا ریورس ہو کے پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پاتھ ریورس ہو کے نظر آ رہا ہے آپ کو. اب ہم ایک اور لانگسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور وہ لانگسٹ پاتھ یہاں سے گزرتا ہے، اور اس کے کورسپونڈنگ جو ہمارے پاس میچنگ آتی ہے، اور یہ میکسیمم ویٹڈ میچنگ پورے گراف بائی پارٹائٹ گراف میں جو آتی ہے وہ 15 کا سائز A2 B1، اس کے بعد A1 B3 16 کا سائز، اور A3 اور B2 8 کی میچنگ آ جاتی ہے. تو ٹوٹل ہمارے پاس میکسیمم میچنگ، میکسیمم ویٹڈ میچنگ یہاں سے ہمارے پاس نکل آتی ہے. اب کومل ہم آپ کے اعتراض پہ آتے ہیں، اور آپ کا اعتراض آپ دوبارہ سے ناظرین کو یاد کروا دیجئے کہ آپ نے بڑی ایگریسولی اعتراض کیا تھا، اور آپ نے مجھ پہ بددیانتی کا بھی الزام لگایا تھا. تو وہ آپ ذرا بتا دیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اس اعتراض کو پہلے اعتراض کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ اعتراض سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ آسانی ہوگی اس کا جواب یا اس کا جو میں جسٹیفیکیشن پرووائڈ کروں گا اس کو سمجھنے کے لیے. جی اگر ہم ایک ڈیگ کے ساتھ ڈیل کریں تو اس میں ہم پاتھ ریورس کرنے سے سائیکل کریٹ کریں جس کی وجہ سے وہ ڈیگ نہیں رہتا، اور اگر وہ ڈیگ نہیں رہتا تو پھر ساری ہماری ایزمپشنس فال کر جاتی ہیں کہ اس میں پازیٹیو سائیکل نہیں آئے گا. ہماری یہ ایزمپشنس ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ ڈیگ نہیں رہا. کیونکہ وہ ڈیگ نہیں رہا تو اس کا مطلب اب اس میں سائیکلز آ جائیں گی، اور جب سائیکلز آ جائیں کسی گراف کے اندر تو پھر ہم ایک ایسے ایریا میں داخل ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ ناظرین آپ کو یاد ہے ہم لانگسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سوال کسی بھی کمپیوٹر سائنس کے کسی میچور اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ ہم ایک لانگسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ پریشان ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا ہے، کنونشنل وزڈم ہمیں یہی بتاتی ہے کہ لانگسٹ پاتھ پرابلم جو ہے وہ تو سالو نہیں ہو سکتا. ہم نے جو میں نے بددیانتی کی تھی یا جو مجھ پہ کومل نے الزام لگایا تھا بددیانتی کا، وہ یہ تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کے اندر تو سائیکلز ہی نہیں ہوتے، اور ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کے اندر تو ہم لانگسٹ پاتھ بھی نکال سکتے ہیں، ہم شارٹسٹ پاتھ بھی نکال سکتے ہیں، چاہے پازیٹیو ایج ویٹس ہوں چاہے نیگیٹو ایج ویٹس ہوں. تو میں نے واقعی آپ سے کسی حد تک بددیانتی کی تھی. میرا خیال تھا کہ شاید کومل یہ اعتراض نہیں اٹھائیں گی، لیکن انہوں نے اب یہ اعتراض اٹھا دیا. اب مجھے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کے سامنے یہ گراف ہے، یہ وہی گراف ہے جس پہ ہم ڈیل کر رہے تھے. اس میں ہم نے لانگسٹ پاتھ نکالا، اور لانگسٹ پاتھ نکالنے کے بعد ہم نے ایجز کو ریورس کر دیا. اب آپ دیکھیے
اس میں سائیکلز بن گئے. اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے سائیکلز بن گئے ہیں. ایک سائیکل نہیں بنا, آپ دیکھیں بہت سارے سائیکلز بن گئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو سائیکل یہ بن گیا, اگر میں اس پہ ڈائریکشنز ڈال دوں, یہ ایک سائیکل بن گیا. میں آپ کو ایک اور سائیکل بنا کے دکھا دیتا ہوں. ایک سائیکل میں یہاں سے بنا کے دکھا سکتا ہوں. یہ ایک اور سائیکل بن گیا. ناظرین ایک سائیکل اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے, یہاں سے اگر ہم شروع کریں اور یہاں سے چلیں اور پھر ہم یہاں پہ واپس آ جائیں, یہ ایک اور سائیکل بن گئی. اس میں بے تحاشا سائیکل بن گئے. تو بڑا بنیادی سوال ہے ناظرین, یہ آپ کی جو شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی, لانگسٹ پاتھ نکالنے کی, کب ہم شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں, کب ہم لانگسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں, کب ہم شارٹیسٹ پاتھ نہیں نکال سکتے اور کب ہم لانگسٹ پاتھ نہیں نکال سکتے, وہ ساری نالج, یہ ایک ایسا مزیدار کانسیپٹ ہے, یہ ایک ایسا مزیدار, ہم سٹیج پہ آ گئے, ایک دوراہے پہ آ گئے کہ وہ سارے جو کانسیپٹ تھے وہ آپ کو ریوائز کرنے پڑیں گے. آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا. ناظرین آپ سلائڈ پہ دیکھیے کہ یہاں پہ لانگسٹ پاتھ پرابلم آپ کو نظر آ رہا ہے, شارٹیسٹ پاتھ پرابلم بھی لکھا ہوا ہے. لانگسٹ پاتھ پرابلم از ڈیفیکلٹ ٹو سالو, یہ ہمارا کنونشنل وزڈم کہتا ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. انفیکٹ لانگسٹ پاتھ پرابلم ہو یا شارٹیسٹ پاتھ پرابلم ہو, دونوں ایک دوسرے کے ایک طرح سے مرر امیجز ہیں. آپ کو اگر میں تھوڑا سا ریوائز کر دوں تو اگر تو کسی گراف میں پازیٹیو ویٹ سائیکلز ہیں, وہ ڈیگ نہیں ہے, آپ ایزیوم کر لیں وہ ڈیگ نہیں ہے, اس لیے کہ اب جس گراف سے کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں, جس گراف پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں, کومل نے جس پہ بڑا ایگریسولی مجھ پہ حملہ کیا, وہ یہ کہ وہ اب ڈائریکٹڈ ایسکلک گراف نہیں رہا. تو اب ہم ڈیگ کی تو بات نہیں کر رہے, ہم ایسے گراف کی بات کر رہے ہیں جس میں سائیکلز موجود ہیں. تو جب ایسا گراف ہمارے پاس ہے جس میں سائیکلز موجود ہیں, تو اب دو صورتحال ہو سکتی ہیں. ایک صورتحال تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں پازیٹیو ویٹ سائیکل ہوں اور نیگیٹو ویٹ سائیکل نہ ہوں. اگر اس میں پازیٹیو ویٹ سائیکل ہیں اور نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس میں شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں. اب یاد کر لیں اب آپ پرانی نالج کو, بیلمن فورڈ استعمال کر کے آپ ڈیکسٹرا استعمال نہیں کر سکتے اس میں آپ, اس لیے کہ نیگیٹو ایج ویٹس اس میں ہیں لیکن نیگیٹو ویٹ سائیکلز نہیں ہیں. پازیٹیو ویٹ سائیکل اس میں ہو سکتے ہیں, نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہے, اس بات کے باوجود کہ اس میں نیگیٹو ایجز موجود ہیں, نیگیٹو ویٹ والی ایجز موجود ہیں. اس میں آپ بیلمن فورڈ کے ذریعے شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں. یاد ہے آپ کو کومل؟ ٹھیک ہے, یہی ہم نے کیا تھا نا بیلمن فورڈ کے حوالے سے. اس میں آپ لانگسٹ پاتھ نہیں نکال سکتے. اگر آپ لانگسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ بیلمن فورڈ ایک چکر میں پھنس جائے گا, وہ لوپ میں گھومنا شروع ہو جائے گا, لانگسٹ پاتھ بڑھتا جائے گا اور وہ کبھی رکے گا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں لانگسٹ پاتھ نہیں نکل سکتا, اس میں شارٹیسٹ پاتھ نکل سکتا ہے. اس کا اب آپ مرر امیج دیکھیں. ہمارے پاس ایک ایسا گراف ہے جس میں نیگیٹو ویٹس بھی ہیں, پازیٹیو ویٹس بھی ہیں, لیکن نیگیٹو سائیکلز تو موجود ہیں, پازیٹیو سائیکل موجود نہیں ہیں. اب جو پہلے میں نے بات کہی تھی اس کا الٹ آپ سوچنے کی کوشش کریں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, نیگیٹو ویٹ سائیکلز ہیں, پازیٹیو ویٹ سائیکلز نہیں ہیں. تو اب آپ کومل لانگسٹ پاتھ اس میں نکال سکتے ہیں اسی طریقے سے جیسے بیلمن فورڈ شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتا تھا پہلی کیٹیگری میں, لیکن اس میں شارٹیسٹ پاتھ آپ نہیں نکال سکتے. جی. تو یہ اب آپ اپنے ذہن میں, اپنے کانسیپٹ میپ جو آپ کے ذہن میں بن رہا ہے اس میں کلیئر کرنے کی کوشش کریں کہ دو کیٹیگریز ہمارے پاس ہیں. پازیٹیو ویٹ سائیکل اگر ہوں گے تو لانگسٹ پاتھ نہیں نکل سکے گا, نیگیٹو ویٹ سائیکل اگر ہوں گے تو شارٹیسٹ پاتھ نہیں نکل سکے گا. پازیٹیو ویٹ سائیکل نہیں ہوں گے تو لانگسٹ پاتھ نکل سکے گا, نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہوں گے تو شارٹیسٹ پاتھ نکل سکے گا. ایک دفعہ یہ آپ کے ذہن میں یہ سیمیٹری, کانسیپٹس کی یہ سیمیٹری بن جائے تو مسائل بہت آسان ہو جاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے, انفیکٹ چیپٹر 5 پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ چیز بڑے کسی حد تک ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی. پرائر نالج کے حوالے سے ہم نے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی. یہ آپ کو گراف نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک پازیٹیو ویٹ سائیکل بھی ہے
اور اس گراف میں ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل بھی ہے. آپ کو یاد ہے نیگیٹو ویٹ سائیکل ہم اس کو کہتے ہیں جس میں اگر ہم ساری ایجز ویٹس کو جمع کریں ایک ڈائریکٹڈ سائیکل کے اندر تو نیٹ ویٹ نیگیٹو آ جائے. اور پازیٹیو ویٹ سائیکل اس کو کہتے ہیں جس میں تمام ڈائریکٹڈ سائیکل کے اندر تمام ایجز کا ویٹ جمع کریں تو وہ نیٹ پازیٹیو آ جائے. اب یہ جو گراف ہے اس میں پازیٹیو ویٹ سائیکل بھی ہیں اور نیگیٹو ویٹ سائیکل بھی ہیں. اس میں آپ نہ شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں اور نہ لانگسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں. یہ ایک ایسا پرابلم ہے جہاں پہ ہم واقعی پھنس جاتے ہیں. لیکن اگر کسی گراف میں جیسا کہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ نیگیٹو ویٹ سائیکل نہ ہو شارٹیسٹ پاتھ نکالا جا سکتا ہے, پازیٹیو ویٹ سائیکل نہ ہو لانگسٹ پاتھ نکالا جا سکتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ ناظرین دیکھیے اس گراف کو دیکھیے, یہ وہی گراف ہے جس میں ہم نے لانگسٹ پاتھ نکالا تھا. کومل آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیے. آپ سے بھی میں سوال پوچھنا چاہوں گا اور میں اپنے ناظرین سے بھی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس گراف کے اندر ہم نے ایک لانگسٹ پاتھ نکالا اور اس کو ریورس کر دیا. جب ہم نے اس کو ریورس لانگسٹ پاتھ نکالا اور اس کو ریورس کر دیا, جب اس کو ریورس کر دیا تو اب سائیکلز تو بن گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پازیٹیو ویٹ سائیکل اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا نیگیٹو ویٹ سائیکل اس میں ہوں گے. نیگیٹو ویٹ سائیکل تو آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل یہاں پہ شو کر کے دکھا دیتا ہوں. یہاں سے ہم چلے, 0 ویٹ تھا, -17 اور آگے چلے اور 13, تو اس میں -17 + 13, تو نیگیٹو ویٹ سائیکل تو اس میں موجود ہے. آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں اور سائیکلز, آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی, ہو سکتا ہے آپ بہت انٹیلیجنٹ ہوں, آپ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا ہو. کومل آپ کو احساس ہو گیا تھا جی کہ اس میں کوئی پازیٹیو ویٹ سائیکل نہیں ہے. اس میں پازیٹیو ویٹ سائیکل کیوں نہیں ہے؟ اس میں پازیٹیو سائیکلز اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے لانگسٹ پاتھ لیا تھا. تو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر ہم لانگسٹ پاتھ نہ لیتے تو پازیٹیو سائیکل بن جاتا. جی آپ بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں اور بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, اور میں تھوڑا سا اس میں مزید اضافہ کرنے کی جسارت کروں گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں پازیٹیو سائیکل اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے لانگسٹ پاتھ لیا تھا. آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر پازیٹیو سائیکل ہوتا تو اس کا مطلب ہم نے لانگسٹ پاتھ نہیں لیا تھا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ اگر پازیٹیو ویٹ سائیکل بن رہا ہے. ناظرین آپ کو یاد ہے ہم ریورس کر رہے تھے نا ایجز, ایک پاتھ نکالتے تھے, لانگسٹ پاتھ نکالتے تھے, اس کی ایجز کو ریورس کر دیتے تھے. تو اب کومل یہ کلیم کر رہی ہیں کہ اگر اس میں پازیٹیو ویٹ سائیکل ہے تو اس کا مطلب ہم نے لانگسٹ پاتھ نہیں لیا تھا, اور اگر ہم لانگسٹ پاتھ لیں گے تو کبھی اس میں پازیٹیو ویٹ سائیکل نہیں بنے گا. تو یہ ایک اہم کلیم ہے, اس کو پروف کرنے کی ضرورت ہے, اس کو انٹیوٹیولی بھی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ذہن کو یہ محسوس ہو کہ ہاں بھئی یہ بات دل کو لگتی ہے, اور ساتھ ہی اس کو فارملی پروف کرنے کے لیے بھی بہت ضرورت ہے. اس کے بارے میں سوچئے. لیکن میں آپ کو پہلے یہ ذرا دکھا دوں کہ اگر ہم لانگسٹ پاتھ نہ لیتے تو پھر کیا واقعی پازیٹیو ویٹ سائیکل بن جاتا کومل؟ جی بالکل. چلیں یہ کر کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے جی, ہم نے لانگسٹ پاتھ نہیں لیا, ہم نے اس سے ایک شارٹر پاتھ لیا اور اس کو ریورس کر دیا, اور یہ آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے. یہ آپ کا پاتھ تھا جو ہم نے ریورس کیا, وچ واز ناٹ لانگسٹ. تو یہ دیکھیے آپ کہ اگر میں اس سائیکل میں موو کروں 0 + 17 اور -9, تو یہ جو سائیکل بنتا ہے اس میں +17 اور -9 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 8 +8 کا پازیٹیو ویٹ سائیکل بن گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے ناظرین کہ یہ کومل کی بات بالکل صحیح تھی کہ اگر ہم لانگسٹ پاتھ لیتے ہیں تو پازیٹیو ویٹ سائیکل نہیں بنتا. اگر پازیٹیو ویٹ سائیکل بنتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے لانگسٹ پاتھ نہیں لیا تھا. اور ذرا آگے چل کے دیکھیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہی گراف ہے. ہم نے ایک شارٹر پاتھ لیا تھا, لانگسٹ پاتھ نہیں لیا تھا. یہ ایک اور لانگسٹ پاتھ آپ دیکھیے جو یہاں پہ انڈیکیٹڈ ہے. یہ 0 کی ایج ہے, اس کے بعد ہم 17 کی ایج پہ جاتے ہیں تو +17 ہو گیا یہاں پہ, اور اس کے بعد -9, اور ہم پھر واپس یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے. تو +17 اور -9 کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر 8 ویٹ کا ایک پازیٹیو ویٹ سائیکل یہاں پہ بن گیا. اچھا جی, اب کومل سے ایک سوال اور ناظرین آپ سے بھی ایک سوال
اگر پازیٹیو ویٹ سائیکل ہو کسی گراف میں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، اگر کسی گراف میں پازیٹیو ویٹ سائیکل ہو تو اس میں لانگسٹ پاتھ نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، لانگسٹ سمپل پاتھ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پازیٹیو ویٹ سائیکل کی انڈیکیشن ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پازیٹیو ویٹ سائیکل کی انڈیکیشن یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہم نے کوئی سیریس غلطی کر دی ہے پاتھ نکالنے میں، اور جو بیلمن فورڈ ہے وہ لوپ میں چلتا جائے گا. جی، یہ ایک طرح کا ریڈ سگنل ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی باؤنڈری میں آپریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے ایگزیکٹ الگورتھمس ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے، ہم لانگسٹ پاتھ نہیں نکال سکیں گے. لیکن ناظرین، یہاں ایک بڑی مزیدار چیز آپ دیکھیے اور نوٹ کیجئے کہ یہاں پازیٹیو ویٹ سائیکل آپ کو کچھ بتا رہا ہے، آپ کو بڑی مزیدار بات بتا رہا ہے، آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں یہ ایک ریڈ فلیگ کی طور پہ کام نہیں کر رہا، یہاں یہ ایک خطرے کی جھنڈی کے طور پہ کام نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو ایک وے آؤٹ بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ وے آؤٹ کیا ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا بائی پارٹائٹ گراف تھا، اس میں ہم نے میکسیمم میچنگ آف سائز 1 لینا چاہ رہے تھے، لیکن غلطی سے ہم نے ایک کم ویٹ کی میچنگ لے لی، اور کم ویٹ کی جب ہم نے میچنگ لی اس کے کورسپونڈنگ جب ہم نے یہ پاتھ نکالا، یا یہ پاتھ پہلے نکالا تھا اس کے بعد ہم نے میچنگ لی تھی، یہ جس طرح سے مرضی سوچ لیں، اور اس پاتھ کو پھر ہم نے ریورس کر دیا. اور اب ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو پازیٹیو ویٹ سائیکل اس میں بن گیا، جس کی ویلیو 16 - 9 ہے which is equal to 7. تو یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پازیٹیو ویٹ سائیکل تو بن گیا، اس کے اندر ایک خطرے کی بات تو کسی حد تک ہے، ایک کنسرن کی بات تو کسی حد تک ہے. لیکن آپ کو یہ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے یہ پازیٹیو ویٹ سائیکل کہ آپ یہ جو آپ کی میچنگ تھی جو جس کی ویلیو 9 تھی، اس کو آپ 16 کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں، دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر آپ اس سائیکل میں موو کریں، یہ جو سائیکل آپ کو نظر آ رہا ہے میں بلیک کلر سے دکھاتا ہوں، اس سائیکل میں اگر آپ موو کریں اور اس سائیکل میں آپ الٹا موو کریں، جس ڈائریکشن میں نے شو کیا اس ڈائریکشن سے الٹا موو کریں، تو یہ جو میچنگ ایج تھی یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ جو دوسری ایج اس پاتھ میں آ رہی ہے وہ اس میں آ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس ہم نے امپروو کر لیا، ہم نے 9 سے ہم 16 پہ آ گئے. تو جو پازیٹیو ویٹ سائیکل کا جو ویٹ تھا، پازیٹیو ویٹ سائیکل کی جو ویلیو تھی اس کی ویلیو تھی 16 - 9. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 سے ہم 16 کر سکتے ہیں. تو پازیٹیو ویٹ سائیکل آپ کو کچھ بتا رہا ہے، وہ جو کچھ بتا رہا ہے اس کو سننے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی میچنگ کو بڑھا لیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ میکسیمم میچنگ نہ ہو. تو اب آگے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں ہم اسی میچنگ سے شروع کر رہے ہیں جو ہمیں ملی تھی، یہ 16 کی میچنگ تھی، اور اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس جو پاتھ ریورس ہو کے آیا تھا وہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں. اب اس گراف میں اگر ابھی بھی پازیٹیو ویٹ سائیکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر پازیٹیو ویٹ سائیکل اب بھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میکسیمم میچنگ آف سائز 1 نہیں ہے، اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے. اگر اس میں پازیٹیو سائیکل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میکسیمم میچنگ آف سائز 1 ہمیں مل گئی ہے. تو آپ دیکھیں اس میں ابھی بھی ایک ایسا سائیکل موجود ہے جس کا ویٹ پازیٹیو ہے. یہ دیکھیں آپ، میں اگر اس طرح سے موو کروں تو -16 اور +17 = 1. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ صرف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس پازیٹیو ویٹ سائیکل ہے، اس کی ویلیو +1 ہے، بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ اپنی میچنگ کو مزید بڑھا سکتے ہیں، مزید اچھا بنا سکتے ہیں، میکسیمم میچنگ کی طرف ایک اور قدم بڑھا سکتے ہیں، اور میکسیمم میچنگ آپ کے پاس یہ آ جائے گی. اب جب میکسیمم میچنگ آپ کے پاس یہ آ جائے گی تو اب آپ دیکھیے کہ آپ اس سے مزید آگے نہیں جا سکتے. اب ناظرین آپ یہ کہیں گے اور کومل یقیناً یہ کہیں گی یہ تو بڑی اسٹوپڈ ٹیکنیک ہے لانگسٹ پاتھ نکالنے کی،
جب لانگسٹ پاتھ آپ ایک ہی سٹیپ میں، آپ ایک ہی چھلانگ میں نکال سکتے تھے، تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ نے پہلے میکسیمم میچنگ نہیں لی، آپ نے کوئی میچنگ کم سائز کی میچنگ لے لی، اس کے بعد پازیٹیو ویٹ سائیکل بن گئے، ان پازیٹیو ویٹ سائیکل کو آپ نے آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کیا، ایک پازیٹیو ویٹ سائیکل ختم کیا تو آپ نے دیکھا ابھی بھی کوئی اور پازیٹیو ویٹ سائیکل، اگرچہ میچنگ کی ویلیو تو بڑھ گئی لیکن اب آپ نے دیکھا ایک اور پازیٹیو ویٹ سائیکل موجود، اس کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے دیکھا ایک اور پازیٹیو ویٹ سائیکل موجود ہے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس پازیٹیو ویٹ سائیکل سارے ختم ہو گئے، اور جب وہ ختم ہو گئے تو ہم یہ کلیم کر رہے ہیں اور آپ کو یہ ثابت بھی کرنا ہوگا، ہمیں بھی یہ ثابت کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر اب پازیٹیو ویٹ سائیکل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم نے میکسیمم میچنگ آف سائز 1 ڈھونڈ لی، یا دوسرے الفاظ میں یہ ٹرانسفارم گراف میں ہم نے لانگسٹ پاتھ نکال لیا۔ ناظرین، یہ طریقہ بڑا اسٹوپڈ سا لگتا ہے، لیکن اس اسٹوپڈ طریقے کی کچھ اپلیکیشنز ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے، اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ لانگسٹ پاتھ نکالنے کا ایک عام سمپل طریقہ تو ہم نے ڈسکس کیا، بیلمن فورڈ کے ذریعے آپ نکال سکتے ہیں۔ بیلمن فورڈ عام طور پہ جب آپ کسی کتاب میں پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں کیا چینجز کی جائیں کہ وہ لانگسٹ پاتھ بھی نکال دے پرووائڈڈ گراف میں پازیٹیو ویٹ سائیکل نہ ہوں۔ تو یہ آپ کے ذہن کے لیے ایک سوال ہے، اس کے بارے میں سوچیے گا کہ بیلمن فورڈ میں کیا چینجز کی جائیں کہ وہ آپ کو لانگسٹ پاتھ نکال دے۔ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 جو آپ کو پریشان کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لانگسٹ پاتھ اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں، یا میکسیمم میچنگ آف سائز 1 اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم ایک میکسیمم میچنگ سے شروع نہ کریں، کسی کم میچنگ سے شروع کریں، اور ٹرانسفارم گراف میں ہم اس پاتھ کو، اس کورسپونڈنگ پاتھ کو ریورس کر دیں اور پازیٹیو ویٹ سائیکلز کو دعوت کریں کہ وہ فارم ہو جائیں بے شک، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ان پازیٹیو ویٹ سائیکلز کو ریموو کرنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ کوئی پازیٹیو ویٹ سائیکل نہ ہو اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس میکسیمم میچنگ آف سائز 1 آ جائے۔ تو ان دونوں طریقوں میں ان کی کمپلیکسٹی کیا ہوگی؟ بیلمن فورڈ کے ذریعے سے آپ ایک ہی چھلانگ میں لانگسٹ پاتھ نکال لیں، یا میکسیمم میچنگ سے شروع نہ کریں، کسی میچنگ سے شروع کر دیں، کم والی میچنگ سے شروع کر دیں، پازیٹیو ویٹ سائیکل کو بننے دیں اور آہستہ آہستہ پازیٹیو ویٹ سائیکل کو ریموو کرنے کی کوشش کریں، اس کی کمپلیکسٹی کیا ہوگی؟ ان دونوں پرابلمس کو سوچیے گا۔ یہ بڑے مزیدار پرابلمس ہیں، ان کی اپلیکیشن بعد میں جا کے آپ کو ایکسائٹ کریں گی، آپ کو احساس ہوگا کہ اگرچہ یہ سیکنڈ الگوریتھم جو ہم نے ڈسکس کیا، یہ طریقہ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ پازیٹیو ویٹ سائیکل کو بننے دو اور آہستہ آہستہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو، یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتے ہیں، یہ کتنی پاورفل ٹیکنیکس ہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہیے گا، آپس میں ڈسکس کیجیے گا، اپنے دوستوں سے ڈسکس کیجیے گا۔ اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ ہم الگوریتھم نمبر 2 کا ہم نے کافی حد تک بلڈنگ بلاک ڈسکس کر لیا کہ کس طریقے سے میکسیمم میچنگ سائز 1 پھر میکسیمم میچنگ آف سائز 2 لانگسٹ پاتھ نکالیں، پھر اس کو ریورس کر دیں، ویٹس کو بھی ہم مائنس کر دیں، پھر دوبارہ لانگسٹ پاتھ نکالیں، اور یہ اس طریقے سے ہم میکسیمم میچنگ آف سائز 1 سائز 2 سائز 3 سائز ایکس سے سائز ایکس پلس 1 کی طرف چلے جائیں۔ تو الگوریتھم نمبر 2 تو ہم نے کافی حد تک ڈسکس کر لیا، اس کی بھی کمپلیکسٹی آپ کو نکالنی ہوگی، اس کی بھی کمپلیکسٹی آپ کو ڈرائیو کرنی ہوگی۔ الگوریتھم نمبر 1 ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، الگوریتھم نمبر 1 کو بھی ڈسکس کریں گے، جس میں ہم پہلی لیئر میں میکسیمم میچنگ نکالتے ہیں، پھر دوسری لیئر میں نکالتے ہیں، ان کا کمپیریزن کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ پرابلم ہے ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کومل نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر ہمارے پاس کمپلیٹ بائی پارٹائٹ گراف نہ ہو یا ہمارے پاس بیلنسڈ بائی پارٹائٹ گراف نہ ہو تو اس میں میکسیمم میچنگ نکالنے کے لیے ہمیں کیا تردد کرنا پڑے گا، اس ٹیکنیک کو کس طریقے سے ہمیں ماڈیفائی کرنا پڑے گا، یا اس ٹیکنیک کو بغیر ماڈیفائی کیے ہوئے ہمیں وہ کیا لوازمات لے کے آنے پڑیں گے، کیا ٹرانسفارمیشنز کرنی پڑیں گی گراف کے اوپر۔ یہ بہت ہی مزیدار ایریا ہے، ہم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہم بڑی پاورفل بڑے مزیدار پرابلمس کو بڑی پاورفل ٹیکنیکس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی انوویشن کے ساتھ۔ تو ہم آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں اس مصرے کے ساتھ، انوکھے خیالوں کی جدت کے نام۔ مجھے خدا حافظ کیجیے، مجھے اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے۔ ناظرین، خدا حافظ۔